محرم آتے ہی کروڑوں مسلمان، خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ سوگ اور ماتم، یہ نعرے اور مرثیے، کیا امام حسین کی اس عظیم قربانی کا اصل مقصد بیان کرتے ہیں، یا ہم صدیوں سے صرف ایک مظلوم شخصیت کے جذباتی تذکرے میں الجھ کر اس عظیم الشان تحریک کے تقاضوں کو بھول چکے ہیں جس کی خاطر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید خلافت پر قابض ہوا۔ یزید کی شخصیت، کردار اور طرز حکومت اسلامی اصولوں کے برخلاف تھی۔ یزید نے مدینہ، مکہ اور کوفہ کے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس بیعت سے انکار کیا کیونکہ یہ بیعت ظلم، بدعت اور مورثی بادشاہت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھی۔ مختصر سا کربلا کا واقعہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں خبر ملی کہ کوفہ میں حالات خراب ہو چکے ہیں اور یزیدی لشکر وہاں قابض ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں روک دیا گیا۔ 10 محرم کو یزید کے 30,000 سے زائد سپاہیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 72 جانثار ساتھیوں کو شہید کر دیا، جن میں حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر بھی شامل تھے۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ عنہ بھی نماز ظہر کے بعد میدان میں اترے اور بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کسی شخصیت کی شہادت پر اس کے رشتہ داروں اور چاہنے والوں کا غم فطری ہے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی خاندانی حادثہ نہیں تھی جسے صرف خاندانی تناظر میں سمجھا جائے۔ آپ کی قربانی ایک مقصد کے لیے تھی۔ اگر مقصد نہ ہوتا تو کبھی اپنے معصوم بچوں کو لے کر وہ میدان کربلا کا رخ نہ کرتے۔ ناظرین، وہ مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف حکومت کا ذاتی استحقاق تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو اہل بیت کبھی 50 سال تک خاموش نہ رہتے، خلافت کے لیے خونی جنگیں نہ کرتے، بلکہ ان کی سیرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اقتدار کو صرف اس وقت قابل قبول سمجھتے تھے جب وہ دین کی خدمت کا ذریعہ بنے۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ اسلامی خلافت سے مورثی بادشاہت تک کا انحراف ہے۔ یزید کی نامزدگی صرف ایک فرد کی برائی کا مسئلہ نہ تھا، وہ ایک فطری اور سیاسی انحراف کا نقطۂ آغاز تھا جس میں اسلامی خلافت کی اصولی بنیادیں متزلزل ہو رہی تھیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے وقت کے دھارے کو پہچان لیا کہ اب حکومت کا مزاج تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ خلافت راشدہ کا شفاف، مشاورتی اور جواب دہ نظام ختم ہو کر مورثی بادشاہت میں تبدیل ہو رہا ہے، جس میں اقتدار کا معیار تقوی نہیں، نسب بن گیا۔ عوام کی شراکت اور مشورہ ختم ہوا۔ خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دہ تھے، بادشاہ نہیں۔ بیت المال اب عوام کی امانت نہیں رہا بلکہ شاہی خزانہ بن گیا۔ عدل اور قانون کی حکمرانی کی جگہ شخصی آمریت نے لے لی۔ اظہار رائے کی آزادی ختم ہوئی، نسلی اور خاندانی تعصب اجاگر ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسی بنیادی تغیر کو چیلنج کیا اور جان لیا کہ اگر آج خاموشی اختیار کی گئی تو کل کے مسلمان اس تبدیلی کو سنت سمجھ بیٹھیں گے۔ چنانچہ ملوکیت کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے محض 2 سال کے بعد واقع حرہ ہوا۔
واقعہ ہرہ اسلامی تاریخ کا ایک دلخراش اور المناک واقعہ ہے جو 63 ہجری یعنی 638 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ اس سانحے میں یزید کی فوج نے مدینہ کے باسیوں پر چڑھائی کی، ان کا قتل عام کیا، مال و دولت لوٹا اور 3 دن تک مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی پامالی ہوئی۔ واقعہ ہرہ کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے یزید کی خلافت کو ناحق اور ظالمانہ سمجھتے ہوئے اس کی بیعت توڑ دی اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا قائد بنایا، جس کے رد عمل میں یزید نے اس بغاوت کو دبانے کے لیے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک بڑی فوج مدینہ بھیجی۔ مدینہ کے قریب ایک مقام ہرہ یعنی آتش فشانی پتھروں والا علاقہ ہے، یہ یزیدی فوج اور مدنی اہلکاروں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اہل مدینہ کی قلیل اور غیر منظم فوج شکست کھا گئی۔ مسلم بن عقبہ نے شہر میں داخل ہو کر 3 دن تک قتل عام، لوٹ مار اور عورتوں کی عصمت دری کی اجازت دے دی۔ ہزاروں صحابہ، تابعین اور عام مسلمان قتل ہوئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پامال ہوئی، حتیٰ کہ نماز بھی معطل رہی۔ روایت ہے کہ 700 سے زائد حفاظ کرام، 10,000 سے زائد عام مسلمان اس لڑائی میں شہید کر دیے گئے۔ یہ ہے ملوکیت کا مظہر۔ ناظرین، جانتے ہیں اسلامی خلافت کی اصل روح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی حکومت کے 5 بنیادی اصول تھے۔ پہلا اصول یہ کہ خدائی حاکمیت ہے، زمین پر حکومت خدا کی ہے، انسان صرف اس کا نمائندہ ہے۔ دوسرے، عوامی رضامندی، خلیفہ وقت عوام کے مشورے سے چنا جاتا ہے، نہ کہ مورثی حق سے۔ تیسری، جواب دہی کا تصور، خلیفہ اور اہل حکومت ہر وقت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے۔ چوتھا، قانون کی بالادستی، سب پر ایک ہی قانون لاگو ہوتا تھا، حتیٰ کہ خلیفہ پر بھی۔ پانچواں، عدل و انصاف اور اظہار رائے کی آزادی، ہر فرد کو برائی پر ٹوکنے اور اصلاح کا حق حاصل تھا۔ یزید کی نامزدگی ان تمام اصولوں سے انحراف تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا موقف صرف نہیں کہنا کافی نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ چاہتے تو مدینہ میں گوشہ نشین ہو سکتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تو شاید جان بھی بچ جاتی، مگر ان کے نزدیک مسئلہ صرف بیعت نہ کرنے کا نہ تھا، بلکہ اس انحراف کے خلاف امت کو خبردار کرنا تھا تاکہ حق اور باطل کی تمیز باقی رہے۔ آپ نے صرف یزید کی بیعت سے انکار ہی نہیں کیا، بلکہ کربلا میں اپنی جان اور اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر دنیا پر یہ واضح کیا کہ دین کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ اصول ہے، اور اگر اصول پامال ہو رہے ہوں تو حق کے لیے جان دینا ہی اصل سنت حسینی ہے۔ ناظرین، آج کے مسلمان کو واقعہ کربلا کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں آنسو بہا کر، ان کے قاتلوں پر لعنت بھیج کر ان کے مشن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاشروں میں ناانصافی پر آواز بلند کرتے ہیں، ظالموں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، حکمرانوں سے جواب دہی کا مطالبہ کرتے ہیں، عدل، شفافیت اور مساوات کی بات کرتے ہیں، سیاست کو دین سے جوڑتے ہیں یا اسے صرف ذاتی مفاد کا ذریعہ مانتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمارا غم صرف جذباتی ہے، عملی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہاری تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، وسائل محدود ہی کیوں نہ ہو اور راستہ کٹھن ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اصل حسینیت ایک تحریک ہے۔ کربلا صرف ماتم کا عنوان نہیں، بیداری کا استعارہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جبر کے سامنے خاموشی دراصل ظلم کی حمایت ہے۔ حق پر ڈٹے رہنا ہی حقیقی اطاعت خداوندی ہے۔ اگر امت کے اجتماعی نظام میں فساد پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح ہر باضمیر فرد کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا غم منانا تب بامعنی ہے جب ہم ان کے مشن کو زندہ کریں، ان کے اصولوں کو اپنائیں جن کے لیے انہوں نے قربانی دی، اور دنیا کو یہ دکھا دیں کہ ہم صرف رونے والے نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنے والے بھی ہیں۔